बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। होना तो ये चाहिए कि हर लम्हे वो इक़दामात हों जिससे लगे कि पाकिस्तान में बहरान टलता हुआ दिखाई दे रहा है और सूरत हाल नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही है। लेकिन आज एक नए हफ्ते का आगाज़ है और पहला वर्किंग डे है, और जो कहा जा रहा था, जिसका खदशा था, वो कदम इस्लामाबाद में उठ गया है। अब यूं ट्रीट किया जा रहा है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई दहशतगर्द तंजीम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में कोई कल अदम जमात है, बावजूद इसके कि वो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली, सबसे ज़्यादा वोट जीतने वाली, वोट लेने वाली इस वक्त पार्टी है। अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, उसके ऊपर इस्लामाबाद की पुलिस ने दिन दिहाड़े छापा मारा है। ना सिर्फ छापा मारा है बल्कि वहां पे सारे का जो सारा रिकॉर्ड है वो भी कब्जे में ले लिया गया है। और रिकॉर्ड कब्जे में क्या लेना है मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इवन वहां से कैमरे, लैपटॉप्स, उसके अलावा जो कंप्यूटर स्क्रीन्स हैं, इवन जो टीवी की स्क्रीन्स हैं, आपने एलईडीज या एलसीडीज या जो भी इस्तेमाल वाली वहां पे चीजें, उनमें से क्या डाटा निकालना है, उनका क्या किरदार है, वो भी सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक जो आलात हैं वो कब्जे में लिए गए। उसके बाद पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन को हिरासत में लिया गया। इवन जब वहां पे वीडियोस बनाई जा रही थी तो बताया गया कि जो सहाफी हैं उनसे फोन छीना गया। जिसके बाद इस्लामाबाद की पुलिस ने यह कहा कि जनाब देखिए, हमने बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार नहीं किया, और जो क्या कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर ने भी इस बात की तरदीद कर दी, लेकिन अभी तक ये नहीं कहा गया कि उन्होंने उनको रऊफ हसन को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, उनकी गिरफ्तारी की तरदीद नहीं की गई। अच्छा, अब इस चीज के ऊपर आते हैं कि ये छापा क्यों पड़ा है। हम ये सुनते आए हैं जैसे कलअदम तंजीमों को लेके या दहशतगर्द तंजीमों को लेके चीजें सुनते हैं, तो बताया गया है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो डिजिटल मीडिया सेल है वो पाकिस्तान मुखालिफ और मुल्की सालमियत के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी चलाया जाता था, और पीटीआई का जो डिजिटल मीडिया मरकज है वो डिस इन्फॉर्मेशन का मरकज बना हुआ था, और इसलिए उन्होंने मुल्की सलामती और कौमी सालमियत के खिलाफ प्रोपेगेंडे की वजह से उस दफ्तर के ऊपर छापा मारा है। मुझे आप ईमानदारी से बताइए, जिसने जीता हो, जिसको कौम का एतमाद हासिल हो, सबसे ज्यादा वोट लिए हों, आप उनको मुल्क दुश्मन, मुल्क की सालमियत के खिलाफ डिक्लेयर करें, तो अब इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है इस हवाले से। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सूरत हाल इस्लामाबाद में ठीक नहीं है। ये एक इंतहाई कदम है जो सूरत हाल को खराब करेगा, सूरत हाल को ठीक नहीं करेगा। और यही बात फवाद चौधरी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी या छापे जो हैं ये सूरत हाल को डी एस्केलेट नहीं करेंगे, ये बिल्कुल एक उस तरफ जाएंगे। और इस दौरान यही बात हलीम आदिल शेख तहरीक इंसाफ के कह रहे थे कि देखें, कारकुन तैयार हो जाएं, बहुत बड़ी साजिश होने जा रही है और हम उसको नाकाम बनाएंगे। मैं आपको बता देता हूं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्या होने जा रहा है। सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है। आज शहबाज शरीफ से वजीर कानून की मुलाकात हुई है, अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई है, और जाहिर है उसमें क्या नशिस्तें हुई, क्या बातें हुई जी। मखसूस नशिस्तों के फैसले और पीटीआई पर पाबंदी से मुतल्लिक जो है वो मुशावरत की गई है। तो अब ये जो सबूत आपने इकट्ठे किए हैं, ये सबूत क्यों इकट्ठे किए जा रहे हैं जी? जो आपने पीटीआई के सेक्रेटेरिएट के ऊपर छापा मार के किया है, मैं आपको वो भी बता देता हूं कि आप कह रहे हैं जी लोगों को भड़काया जाता था या सारी बातें थी। वहां पे दावा किया जा रहा है जी हमारा ये सारा रिकॉर्ड उठाकर ले गए हैं। दो खबरें हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी का केस है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर लगा हुआ है, जिसमें बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन दोनों को नोटिस जारी हुए हैं। तो आपने क्या किया, आपने उन दोनों शख्सियात को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक ने गिरफ्तारी की तरदीद कर दी, लेकिन रऊफ हसन साहब के मुतालिक अभी जानना बाकी है। अब शिबली फराज ये कह रहे थे कि हमने जो इलेक्शन कमीशन में रिकॉर्ड जमा करवाना था इंट्रा पार्टी से मुतालिक, वो रिकॉर्ड ही ये उठाकर लेके चले गए हैं। अब मुझे ये बताइए, अगर आप वो रिकॉर्ड उठा के चले गए हैं तो वो क्या करेंगे? क्या इससे आपको लगता है कि वो डर जाएंगे, शिकस्त खा जाएंगे,
اگر وہ پہلے نہیں ڈرے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اب بھی اس صورتحال سے ڈر جائیں گے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو حلف نامے جمع کرانے تھے تحریک انصاف کے لوگوں کے، وہ بھی اٹھا کے لے گئے ہیں۔ اس خبر میں صداقت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 38 لوگوں کے جو بیان حلفی یا باقی چیزیں ہیں وہ آلریڈی الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ساری صورتحال کیا ہے؟ ایک میں نے آپ کو بتایا کہ ملاقات ہوئی شہباز شریف کی ان سب سے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ کل وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے، اور وفاقی کابینہ کے اجلاس میں تحریک انصاف کے اوپر پابندی اور ان سب چیزوں کی منظوری دی جانی ہے۔ اور اس سے بھی پہلے آج جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو تب تک تو ابھی 3 نہیں بجے، میرے مطابق 3 بجنے میں تھوڑا سا ٹائم ہے، تو 3 بجے سے قبل آج کیا کچھ ہوا ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کو کل بلا لیا گیا ہے، شہباز شریف کی اپنی لیگل ٹیم سے ملاقات ہو گئی ہے، تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ کا ریکارڈ چھاپے میں لے کے ان کے لوگوں کی گرفتاریاں کی گئی ہیں، اور پھر 3 بجے پریس کانفرنس بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑی وہ پریس کانفرنس جو ہے اس سے پہلے یہ پورے کا پورا ماحول بنا دیا گیا ہے۔ لیکن کل آپ یہ کریں گے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کر لیں، لیکن اس سے حاصل کیا ہوگا؟ حاصل وصول وہی ہوگا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جیسے ارباب طاہر صاحب کی آج عدالت لگی تھی، اور ان کا پہلے خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے سنتے تھے، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، اب پنجاب میں بھی کام شروع ہو گیا ہے، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ تو جو میڈیا کوارڈینیٹر ہیں ان کے یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے احمد جنجوا جو ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ 12 بجے تک انہوں نے بریک کی تھی اور کہا تھا کہ اٹارنی جنرل کو بلائیں، ہم نے ٹائم یا رپورٹیں نہیں، ہمیں بندہ چاہیے۔ تو معلوم یہ پڑا کہ جناب وہ جو احمد جنجوا ہیں ان کے اوپر باقاعدہ دہشت گردی کا جو مقدمہ ہے وہ درج کر لیا گیا ہے۔ اچھا، حیران کن طور کے اوپر جو اس کے اندر کہانی گھڑی گئی ہے وہ بھی کیا ہی عجیب بات ہے۔ سب لوگوں نے دیکھا، ان کے گھر کے اوپر چھاپے کے حوالے سے سی ٹی وی فوٹیج آئی، تو اب اس ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ بڑی ہی حکمت عملی سے پاکستان تحریک انصاف انٹرنیشنل میڈیا کے کوارڈینیٹر احمد وقاص کو قابو کیا، اور قبضے سے ملنے والے بیگ سے کلیشنکوف، بارودی مواد، گولیاں، لیپ ٹاپ اور دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا گیا۔ اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی انٹرنیشنل میڈیا کے کوارڈینیٹر احمد وقاص نے دہشت گردی اور تخریب کاری کی نیت سے اسلحہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور وہ رات 2 بجے گرین بیلٹ سے پیدل پولیس ناکے کی طرف آئے، جن کے دائیں ہاتھ میں بیگ تھا۔ پولیس کو دیکھ کر الٹے پاؤں کھسکنے لگے، لیکن پولیس نے ان کو قابو کر لیا، اور قابو کرتے ہوئے اس ساری صورتحال میں بتایا گیا ہے کہ ان سے یہ ساری چیزیں برآمد ہوئی ہیں۔ اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، اس سے حیران کن بات یہ ہے کہ جب جج صاحب نے کہا تھا کہ ان کو لے کے آئیں، تو اسی دوران ان کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی، اور ایف آئی آر کے بعد جو ہے احمد وقاص جنجوا کو انسداد دہشت گردی اسلام آباد میں پیش کر دیا گیا۔ اور آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ یہ مذاقہ خیز ہے، یعنی آپ دہشت گردی کا قانون یا دفعات دہشت گردوں کے لیے رکھتے ہیں، اس ملک کے اندر امن و امان کے لیے، لیکن آپ اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے کام کریں گے۔ یہ اس طرح کے احمد وقاص جنجوا کے لوگوں سے پوچھے تو صحیح، ان کی کیا پہچان تھی؟ کیا اس بندے کا کوئی پالیسی سازی سے کوئی تعلق تھا، کوئی سوشل میڈیا پالیسی سے تعلق تھا؟ یہ کیسے ہی ہے، ایک کوارڈینیٹر جس طرح ہوتے ہیں کہ انہوں نے بات کرنی ہے، ان سے بات کروا دی، آپس میں کوارڈینیشن کے لیے ایک بندہ تھا، اور آپ نے یہ اس کے اوپر کر دیا۔ اور آپ حیران، سر پیٹنے کو دل یہ کرتا ہے کہ عدالت میں پیش کیا گیا ہے، اور عدالت نے ان کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر لیا ہے۔ یعنی عدالت کو چاہیے تھا وہ اس کیس کو اٹھا کے باہر پھینکتی، لیکن عدالت نے 7 روز کا ان کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ اور جو چیز وہاں پہ زیر سماعت تھی، اب اچانک پتہ چلا کہ وہ تو بہت بڑا کوئی دہشت گرد تھا، اور 20 جولائی کی بھائی اس کے گھر کی گرفتاری کی سی سی ٹی وی آئی ہے، اور آپ گرین بیلٹ کی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ یہ نہ کریں، اس ملک کے ساتھ نہ کریں، اس پاکستان کے ساتھ نہ کریں۔ اس پاکستان کو خدا کے واسطے ایک نارمل ملک بننے دیں، اس کو نارمل ملک کی طرح چلنے دیں، یہ نہ کریں۔ یہ ہم سنتے تھے کہ فلاں ملک کے اندر ہوتا ہے، پاکستان کو کوریا نہ بنائیں، پاکستان کو ان ملکوں کے ساتھ نہ ملائیں، پاکستان کو ایک نارمل ملک رہنے دیں۔ بھلا یہ کوئی مان سکتا ہے؟ عقل مان سکتی ہے احمد جنجوا کے حوالے سے؟ چلیں، اگر سی سی ٹی وی فوٹیج نہ ہوتی تو پھر تو آپ کر لیتے، یہ سارا جو تماشا آپ نے کیمرے نے ریکارڈ کر لیا۔ اب اس کے بعد ارباب طاہر صاحب نے تو کہا تھا کہ آپ ان کو لے کے آئیں، تو پہلے تو وہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، اور 20 تاریخ کی بات ہے تو پچھلے 2 دن وہ کہاں پہ تھے یہ بھی بتانا چاہیے آپ کو۔ تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواست کو نمٹا دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ایٹ لیسٹ ہی ہیز سرفیسڈ
یعنی کم از کم وہ منظر عام پہ تو آ گئے ہیں، یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ وہ لاپتہ نہیں ہے، وہ ان کا کچھ ویئر اباؤٹس کا تو پتہ چل گیا ہے۔ اب اگلی بات ہے ان کا اگر جسمانی ریمانڈ ہوا ہے تو جسمانی ریمانڈ کے بعد اب وہ جوڈیشل پہ جائیں گے تو چلیں ضمانت وہ پروسیس شروع ہو جائے گا، لیکن پاکستان کے نوجوانوں کو اور پاکستان کو کیا پیغام دے رہے ہو وہ دیکھو، وہ بڑا ضروری ہے۔ پتہ نہیں ہمارے جو چند عقل مند ہیں ان کو یہ بات کب سمجھ آئے گی پاکستان کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم بھی کرے اور ہمیں ہدایت بھی دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔